محبت سے کہنا سبحان اللہ. صرف ٹچ دے رہا ہوں میدان عرفات میں زور اثر کو ملا کر اور مزدلفہ میں مغرب عشاء کو ملا کر. یا اللہ کوئی قافلہ رات کے 10 بجے کوئی 11 بجے کوئی 12 بجے یا اللہ مغرب گئی, فرمایا نہیں یہاں پر آپ نے ساتھ ملا کر پڑھنی ہے. مالک وجہ کیا ہے؟ یہاں قانون بدل گیا. پاکستان کے اندر ہم نے اساتذہ سے قرآن کے اندر پڑھا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. فرمایا نہیں میرے پیارے نے یہاں دو ملا کر پڑھی ہے, تم بھی پڑھ لو, میں اسی عادت کو اپنی عبادت بنا لوں. پتہ چلا گل نہ آر دیے نہ پار دیے, گل ساری سرکار دی. بولو یار گل ساری سرکار دی, گل ساری سرکار دی. میرے آپ کے لیے سونا حرام, حضور سراقہ بن مالک کے لیے حلال فرما دے. اسما بنت امیس آپ کے خاوند فوت ہوئے, 3 دن کے بعد نکاح کی اجازت دے دی. شرعی حد کیا ہے؟ 4 ماہ 10 دن. لیکن پتہ چلا مصطفیٰ جو کرتا ہے رب وہی عطا. تو پھر آدم چشتی صاحب نے عقیدے کی ربائی دی ہے, ساتھ عقیدہ بھی ہو جائے, عمل بعد میں عقیدہ پہلے. آپ فرماتے ہیں محبوب نقطہ چین کر آزم چشتی نے تو بات ہی مکمل فرما دی. اور ظہوری صاحب کیا بات ہے, حضور علماء کی اجازت سے میری ناک سکن کہتی ہے ظہوری صاحب نے قلم ویسے نہیں اٹھایا, اس ربائی پر میرے آقا کی نظر ہوئی ہے تو قلم اٹھا ہے. جب وہاں سے نظر ہو جائے نا سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں, کام بندہ الٹا بھی کرے تو سیدھا ہو جاتا ہے. نگاہ یہاں سے ملتی ہے, یہاں سے یہ راستے سارے بنتے ہیں. یوم ندعو کل اناس بامامہم, موضوع بکھر جائے گا کل قیامت کے دن پیر سے نام سے پکارا جائے گا. لوٹے ظہوری صاحب فرماتے ہیں کہ علم کے رب نے دیتا جلا یکلا وچ نایا آپ فرماتے ہیں جے تو چاہے مومن بنے نا بن خدمت
سجدے تیرے جنا دل وچ پیار نبی دا۔ ایک صاحب کہنے لگے نبی نور ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ نبی نور ہے تو کھاتا کیوں ہے؟ نبی نور ہے تو شادی کیوں کی ہے؟ میں نے کہا شادی اس لیے کی ہے تاکہ تیرے اور میرے کے لیے یہ سنت بن جائے۔ النکاح سنتی فمن راغب فلیس منی، فرمایا کھاتے کیوں ہیں جی؟ نبی نور ہے تو پھر کھاتا کیوں ہے؟ میں نے کہا جب حیت بدل جائے نا، نہ کھانے والے بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا بمانا آسا کھاتا نہیں ہے، جب سام بنتا ہے قرآن کہتا ہے فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، سارے سانپوں کو کھا گیا۔ میں نے کہا جتنا تم ایک وقت کا ناشتہ کرتے ہو نا، نبی نے ساری زندگی اتنا نہیں کھایا۔ نور ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا آنکھ نور ہے، ایمان نور ہے، ہدایت نور ہے۔ جب یہ چھوٹے نور نظر نہیں آتے تو بڑا کیسے نظر آئے؟ سبحان کی بات ہے، یہ سوال دہرانے والے نہیں ہیں، یہ محبت کی بات ہے، محبت سے کہے سبحان اللہ۔ نظر آتے بھی ہیں، ہجرت کی بات میرے آقا ابو جہل کے پاس سے گزرتے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے، اس کو نظر آتے نہیں ہیں، پتہ ہے گزر رہے ہیں، لیکن پردہ پڑ گیا، نظر آتے بھی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی 75 مرتبہ کملی والے کی زیارت ہوئی۔ بہرحال برادران گرامی مرتبہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ورال ورائن۔ جنت کے دروازے پر کس کا نام ہے؟ جنت کے درختوں پر کس کا نام ہے؟ درختوں کے پتوں پر کس کا نام ہے؟ پتوں کے پھولوں پر کس کا نام ہے؟ آدوں کے لبوں پر کس کا نام ہے؟ شیش کے کانوں میں کس کا نام ہے؟ ایوب علیہ السلام کی دعاؤں میں کس کا نام ہے؟ موسیٰ کے جلووں میں کس کا نام ہے؟ عیسیٰ کی پھونکوں میں کس کا نام ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زبان کے اندر کس کی تاثیر ہے؟ شفیع المذنبین کون ہے؟ رحمت للعالمین کون ہے؟ راحت العاشقین کون ہے؟ رب کس کا چہرہ پیار سے تکتا ہے؟ جبریل کس کے پیچھے چلتا ہے؟ کس کے آگے مصطفیٰ چلتے ہیں؟ دوستان گرامی مرتبہ کرسی جس کے نام سے مزین ہے، آج کے پائے پر جس کا پیارا نام ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ اٹھنے سے قبلہ بدل جاتا ہے۔ آج سید خوشا میں سیادت مل گئی، قائد خوشا میں قیادت مل گئی، رہنما خوشا میں رہبر مل گیا، داتا خوشا میں ولایت مل گئی، غازی ممتاز خوش ہے، قبولیت کا ایوارڈ مل گیا۔ علماء اہل سنت میری تقریر تقریباً آخری سانس لے رہی ہے، جڑے سکتے ہیں نا وہ آخ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے جناب۔ یا اللہ جو آپ سبحان اللہ کے نماز فجر کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو آپ سبحان اللہ کہے ان علماء کے سائے میں بیٹھ کر ترجمے سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ماشاءاللہ دوستان گرامی مرتبہ حضرت حبیب یمنین ابھی سلام علیہ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتے ہیں نبیوں کے پاس تو معجزات ہوتے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی معجزہ ہے کوئی میرے پاس لے کر آئے۔ میرے آقا نے فرمایا ماذا تریدو، بتاؤ تمہیں کوئی ایک معجزہ ہو تو بتاؤ۔ کہنے لگا نبیوں کو معجزات آتے ہیں، وہ کہنے لگا مجھے کوئی معجزہ دکھائے۔ میرے آقا نے فرمایا بتاؤ تمہیں کون سا معجزہ چاہیے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری تمنا یہ ہے کہ سورج غروب ہو جائے، چاند طلوع ہو کر زمین پر دو ٹکڑے ہو کر پھر عرش مولا پہ جا کر وہ چم چم کر کے چمکنا شروع کر دے۔ میرے آقا نے فرمایا اے حبیب یمنی اگر یہ بات تمہاری پوری ہو جائے کیا تم دوبارہ ایمان لے آؤ گے؟ عرض کرنے لگا میرے دل کی بھی جو بات ہے وہ بھی بتا دو، جو میرا کام ہے وہ بھی کر ڈالو۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حبیب یمنی تمہیں پتہ نہیں ہے
میں درختوں کو بلوں تو درخت میری بارگاہ میں چلے آتے ہیں. میں امی جان کے ساتھ مدینہ طیبہ گیا, جن پتھروں نے مجھے آج تک سلام کیا ہے میں ان کو پہچانتا ہوں. پتہ چلا جو پتھر کا سلام سنے اس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. جو حضرت جعفر کے بچوں کو زندہ فرما دے اس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. جو حضرت جعفر کی بکری کو زندہ فرما دے اس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. جو بیماروں کو شفا بھی دے دے, دوا بھی دے دے, ہدایت بھی دے دے, ایمان اور اسلام عطا فرما دے اس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. دوستان گرامی مرتبہ جن کی نگاہ اٹھنے سے قبلہ بدل جائے اس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. جس کی آمد پر کبھی حاجرہ کبھی آسیہ مریم مبارک باتیں پیش کرتی ہیں اس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. کعبہ جس کا طواف کرتا ہے, حجر اسود جس کے لبوں پر چوم کر محترم بنتا ہے, اگر حبشی غلام آپ کی بارگاہ میں آ جائے وہ یہ نعرہ لگاتا چلا جائے, اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک جائے, وہ یہ نعرہ لگاتا چلا جائے کہ سونے دے درد ذرے بدلو ہے لال بن گئے قدمانو چمکے روڑے ہیرے تے لال. ماشاءاللہ ساؤنڈ والے بھائی کو اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے. تھوڑی سی بیٹری چارج ہو گئی. سونے دے درد ذرے بدلو ہے لال بن گئے قدمانو چمکے روڑے ہیرے تے لال بن گئے. وہ جنات پیاں نظرا رب دے حبیب دیا دلوں دے طبیب دیا دلوں دے طبیب دیا. حضرت اویس بن گئے, حضرت بلال بن گئے قدمانو چمکے روڑے ہیرے تے لال بن گئے. کعبے دا نور جالا جالی حضور دیے عرشاں تو اعلیٰ عرفات جالی حضور دیے. جالی نو چمن والے غوث ابدال بن گئے, بدو صحابی بن گئے, ممتاز قادری بن گئے, نظرانات بن گئے قدمانو چمکے روڑے ہیرے تے لال بن گئے. میرے آقا جبل ابی قبیس پہ تشریف لائے, 2 رکعت نماز نفل ادا کی. توجہ ہے میری طرف, سو تو نہ گئے, ساڑھوں کل لوگا نرم ہو جائیں جب مروڑ موڑ جانا. اصل بیٹری چارج ہے پوری رات سنو اصل تیار ہے. ماشاءاللہ محبت سے کہے سبحان اللہ. میرے آقا نے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے. ادھر کفار آسمان کے چاند کو ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہے ہیں. میرے آقا کے دیوانے جیسے آپ بیٹھے ہیں نا ایسے حضور بھی تھے, حضور کے دیوانے بھی تھے. میرے آقا کے آمنہ کے لال کے چاند سے زیادہ روشن چہرے کو دیکھ رہے ہیں. یہودی آپس میں چمگوریاں کر رہے ہیں. وہ نبی جس کے گھر 3 وقت چولہا نہیں جلتا, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, وہ چاند کو توڑ کر لے آئے گا. محبت سے کہہ یا سبحان اللہ. ایک کہتا ہے یار جس کے گھر 3 دن کھانا نہیں ہے وہ چاند کو توڑ کر لے آئے گا. حضرت مولا علی بولے یار غار بولے, سیدنا صدیق اکبر بولے, جو ہر سنی کے تاجدار ہیں. دوستان گرامی مرتبہ سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, او ظالموں منہ بند کرو, بکواس نہ کرو, میرے آقا کو اس شان سے نہ دیکھو. اللہ کریم نے آپ کی خاطر چاند کی خنکی کو بنایا ہے, اللہ نے آپ کی وجہ سے اپنا تعارف کروایا ہے, اللہ نے آپ کی وجہ سے قدم کائنات کو سجایا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 600 سال پہلے اپنے قوم کے اندر آپ کی آمد کے تذکرے کا
कर रहे हैं और रसूल के नीचे जो तलवीन है मेरे उलमा जानते हैं ये ताज़ीम के लिए आती है। दोस्तान मेरा मर्तबा ये तलवीन बता रही है मेरे कदम वाला एक अजीम शान नबी आ रहा है। दोस्तान मेरा मर्तबा इतनी देर में सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम आए मेरे आका की बारगाह में दस्त बस्ता करते हैं निगाह भी अदब से चुकी है अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब फरमाया मेरे प्यारे हबीब हम हैं तो क्या गम है। जुमला बड़ा कीमती हम हैं तो क्या गम है। प्यारे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं चाहूं तो मच्छर से निमरूद को मरवा दो, अगर चाहूं तो अबाबील से यात्रियों को मरवा दो, अगर चाहूं तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ के अंदर लोहे को नरम फरमा दो। ऐ मेरे प्यारे हबीब रब फरमा रहा है उंगली उठाना तुम्हारा काम है। सूरज को गरूब करके चांद को तलू करके उसके दो टुकड़े करके फिर अर्शे मोला पे ले जाकर चमकाना ये रब्बे जुल जलाल का काम है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसे उंगली का इशारा किया यार दीवाना आशिक़े सुभान अल्लाह। तारीख वाले साइंसदान कहते हैं दुनिया वालों जमीन से चांद 2,40,000 मील की मुसाफिर पर है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसा उंगली का इशारा किया सूरज गरूब हो गया कमर मुनीरा और रोशनी बखेरता हुआ चांद निकला। दोस्ताने करामी मर्तबा हबीब बिन मालिक मेरे आका ने फरमाया ऐ हबीब बिन मालिक अभी तुम्हारा दूसरा मसला भी हल कर देता हूँ। मेरे आका ने फरमाया यमन के अंदर तुम्हारी बेटी है जो गोश्त का टुकड़ा है उठतिया को उठा नहीं जाता खातिया को खाया नहीं जाता तुम्हारे लिए मौत का पैगाम बन चुकी है। ऐ हबीब यमनी मैंने तुम्हें भी हिदायत अता फरमा दी है मैंने तुम्हें भी कलमा पढ़ा दिया जाओ ना यमन के अंदर मैंने तुम्हारी बेटी को कलमा पढ़ा कर मुसलमान भी कर दिया है और सेहत भी अता फरमा दी। वो दौड़ते जा रहे थे साहबा पूछते हैं क्या वजह है कहते हैं मैं दौड़ कर जा रहा हूँ मैं देखना चाहता हूँ पहले मैं पहुंचता हूँ या नबी की दुआ पहुंचती है। कंजूसी तो नहीं ना सुभान अल्लाह कहना एक दरख्त जन्नत में लगता है माशाअल्लाह। वो दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं नाले पंजाबी में दौड़ा पढ़ने जा रहे हैं आप दौड़ भी लगा रहे हैं साथ साथ ये दौड़ा भी पड़ रही है कि कहना सोना हजरत हबीब यमनी दौड़ते जा रहे हैं बेटी को कहते हैं मेरी बेटी किस बंदे ने तुझे ये सेहत अता फरमाई है। बेटी बाप को देखकर रो रही है बाप बेटे को देखकर रो रहा है बेटी को देखकर रो रहा है। बेटी रोते हुए अर्ज करती है कि लग गई चोट मोहब्बत वाली तेरे इश्क की नशे जब बेटी ने ये पढ़ा तो आगे से बाप भी फरमा रहा है कि इश्क जिनादी हड्डी रचे उना नहीं बज जा
آخری مریل سے ہم کنار ہو گئی ہے. میلاد منائیں, سیرت اپنائیں. میلاد سے پہلے بھی بے نمازی, محفل کے بعد بھی بے نمازی. محفل سے پہلے بھی اساتذہ کا, والدین کا, اپنے ائمہ اکرام اکابرین بزرگان دین کا بے ادب, بعد میں بھی وہی. پہلے بھی رزق پاک نہیں ہے, بعد میں بھی. تو پتہ چلا اب اصلاح کی ضرورت ہے. بطور پیغام حدیث سماعت فرمائیں. حضور کی بارگاہ میں ایک نوجوان صحابی حاضر ہوئے, بڑے خوبصورت تھے. جب جانے لگے نا اٹھ کر, صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ, کاش یہ بندہ اللہ کے راستے میں, اللہ کے راستے میں. سنیں, میرے آقا نے فرمایا اگر یہ رزق حلال کمانے جا رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے. رزق حلال کمانے جا رہا ہے تو اللہ کے راستے میں ہے. پھر اس حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ بندے کے دل میں رب کی رضا آ جائے تو اس کا سونا بھی عبادت, اس کا جاگنا بھی عبادت, اس کا کھانا بھی عبادت, اس کا چلنا بھی عبادت, گفت و شنید کرنا بھی عبادت. پتہ چلا اپنی زندگی کے اندر رب کی رضا لے آؤ, 24 گھنٹے آپ میلاد مصطفیٰ منا رہی ہیں. حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ نیکیوں کا اصل وقت جوانی ہے. ہم نیکیاں اس وقت کرتے ہیں جب برائیاں کرنے کے قابل نہیں رہتے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ جتنا ہو سکے بڑھاپے, جوانی میں سجدے کر لو, بڑھاپے کے اندر بغیر سجدوں کی نماز پڑھنا پڑے گی. میری مسجد بڑا مرکز ہے, وہاں پر کرسیوں کی لائن لگی ہوئی ہے. یہ بدعت برطانیہ سے آئی ہے. تو امام غزالی فرما رہے ہیں کہ سجدہ جتنا ہو سکے جوانی میں کر لو. تو بڑھاپے میں تو ڈاکٹر فتوے لگا دیتے ہیں, پھر ہم بھی آتے کہتے ہیں اٹھا نہیں جاتا, آیا نہیں جاتا, یہ ہے وہ ہے, سردی ہے گرمی ہے. نہیں, آج نماز پڑھ قبل کے تیری ادا نماز. جنازے کی آخری صف اعلیٰ, جماعت کی پہلی صف, لیکن ہم الٹ کرتے ہیں. نماز جنازہ میں پہلی صف, یہ پرنا ہلایا, میں بھی آیا ہوں, میں بھی آیا ہوں, میں بھی آیا ہوں. ناک بچانے آ گیا, جو نیکیاں تھیں بھی ضائع ہوگی. تو جمعۃ المبارک کے موقع پر خطبہ ہوتا ہے تو ہم صفے پلانگتے آگے آتے ہیں. یہ کوئی شرع کا اصول نہیں ہے. میلاد منائیں, سیرت اپنائیں, جو کمی بیشی رہی تو معاف کریں. یہ میرے بڑے پیارے کلاس فیلو ہیں, اللہ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم مدین فرمائے. میں مشہور ہوں کہ بلا شاہ صاحب, خورشید صاحب, عبدالقدیر صاحب, یہ سارے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. نعرہ تکبیر, یار نعرہ لو, دوبارہ تقریر نہیں شروع ہونا, اس کے بعد لنگر ہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. زندہ یار صحبت باقی کمال ہے.